بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں اپنے خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے واقعے میں جگہ جگہ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کا نام تو سنا ہی ہوگا۔ آج ہم انہی کے حالات زندگی کے بارے میں کچھ عرض کرنے جا رہے ہیں۔ خاص طور سے آپ رحمۃ اللہ علیہ کی بیوی اور کرشماتی روٹی کا واقعہ بیان کریں گے، جس کی وجہ سے آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا نام بختیار کاکی پڑ گیا۔ دوستوں، حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بغداد کے مضافات کے ایک قصبے اوش میں پیدا ہوئے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تاریخ پیدائش کے بارے میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ بعض کے نزدیک آپ کا سن ولادت 569 ہجری اور بعض کے نزدیک 582 ہجری ہے۔ تاہم حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا سلسلہ نسب چند واسطوں سے حضرت سیدنا امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے جا ملتا ہے۔ آپ کے والد ماجد کا نام سید کمال الدین احمد بن سید موسیٰ تھا۔ بعض مورخین کے نزدیک آپ کا نام قطب الدین ہے، جبکہ بعض سیرت نگاروں نے آپ کا نام بختیار لکھا ہے۔ اور حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کو محبت و شفقت سے قطب الدین بختیار کہا کرتے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مشہور لقب کاکی ہے۔ آپ کو کاکی کیوں کہا جاتا ہے، اس حوالے سے مختلف روایات موجود ہیں۔ کتاب سیر الاولیاء کے مطابق حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ انتہائی غریب اور مفلس تھے۔ تنگ دستی ایسی کہ اکثر فاقہ کرنا پڑتا تھا۔ لباس کو جگہ جگہ سے پیوند لگے ہوتے تھے، مگر آپ رحمۃ اللہ علیہ صابر و شاکر اس قدر تھے کہ کبھی لب پر شکوہ یا شکایت نہیں لائے۔ اگر آپ کا کوئی عقیدت مند آپ کو نذرانے کے طور پر کچھ دینے کی کوشش کرتا تو آپ رحمۃ اللہ علیہ صاف انکار کر دیا کرتے تھے۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنا زیادہ تر وقت ذکر الہی اور فکر آخرت میں گزارتے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ چند روزہ زندگی دراصل امتحانی مرحلہ ہے۔ اگر اس امتحان میں ہم کامیاب ہو گئے تو پھر حقیقی زندگی یعنی آخرت سنور جائے گی۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی اہلیہ محترمہ بھی انتہائی صابر و شاکر خاتون تھیں۔ عبادت و ریاضت آپ کا بھی معمول تھا۔ جب وہ یہ دیکھتی کہ اب مزید فاقہ برداشت کرنا موت کو دعوت دینا ہے تو وہ آپ کو مشورہ دیتی کہ اس فرچون فروش سے جو کہ آپ کے پڑوس میں ہی رہتا تھا کھانے پینے کا سامان اور آٹا بطور قرض لے لے۔ چنانچہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ انتہائی ضرورت کی حالت میں پڑوسی پرچون فروش سے قرض پر آٹا وغیرہ لے لیا کرتے تھے، اور جب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو رقم عطا فرماتا تو آپ رحمۃ اللہ علیہ پہلی فرصت میں اس پرچون فروش کا قرض اتار دیا کرتے تھے۔ اسی طرح کبھی آپ رحمۃ اللہ علیہ کی بیوی بھی بوقت ضرورت اس پرچون فروش کی بیوی سے قرض لیا کرتی تھیں اور پھر رب تعالیٰ کے فضل و کرم سے اسے واپس بھی کر دیا کرتی تھیں۔ ایک روز اس پرچون فروش کی بیوی حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے گھر آئی۔ اس وقت آپ رحمۃ اللہ علیہ گھر پر موجود نہیں تھے۔ اس نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کی اہلیہ سے ملاقات کی۔ اس وقت آپ کے گھر میں کھانے پینے کی کوئی چیز موجود ہی نہیں تھی، اس لیے آپ رحمۃ اللہ علیہ کی بیوی نے پرچون فروش کی بیوی کی کوئی خاطرداری نہیں کی۔ باتوں ہی باتوں میں پرچون فروش کی بیوی نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کی بیوی کو طعنہ دیتے ہوئے کہا، اگر ہم لوگ تمہارے پڑوسی نہ ہوتے اور تمہیں قرض نہ دیتے تو تم لوگ بھوکے مر جاتے۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بیوی کو پرچون فروش کی بیوی کی یہ بات بڑی سخت ناگوار گزری۔ اس وقت تو آپ خاموش رہ گئیں، مگر جب حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ گھر تشریف لائے تو آپ کی زوجہ محترمہ نے آپ سے پرچون فروش کی بیوی کے طعنے کا ذکر کیا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اسی لمحے 2 رکعت نفل نماز ادا کی اور رب قادر و قدیر کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر دعا کرنے لگے، اے باری تعالی ہمیں اپنے خزانے غیب سے عطا فرما۔ اب ہم سے نہ قرض لیا جاتا ہے اور نہ ہی مسلسل فاقوں سے موت کو دعوت دی جا سکتی ہے۔ تو ہمارے حال سے پوری طرح باخبر ہے، ہم پر اپنا خاص کرم فرما اور ہم پر اپنا فضل اتار دے۔ دعا مانگنے کے بعد کسی غیبی اشارے کی بنا پر حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی اہلیہ محترمہ سے کہا، دیکھو آج سے نہ میں کسی سے قرض لوں گا اور نہ ہی تم لوگی۔ اب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زوجہ محترمہ نے آپ سے پوچھا، آپ بخوبی جانتے ہیں کہ ایک وقت تک تو ہم سے فاقہ برداشت ہوتا ہے، اس کے بعد ہماری حالت غیر ہونے لگتی ہے اور پھر یوں ہمیں قرض لینا ہی پڑتا ہے۔ اگر قرض نہیں لیں گے تو پھر اس کی کیا صورت ہوگی؟ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ تمہیں جب بھی ضرورت ہو ہمارے حجرے کے طاق میں ہاتھ ڈال کر پکی ہوئی تازہ روٹی لے لیا کرو، اسے اپنے ضرورت کے مطابق استعمال کرو اور جسے چاہو اسے بھی اس میں سے دے دیا کرو۔
اللہ تبارک و تعالی بڑا رحمان و رحیم ہے، وہی سب کو پالنے والا ہے اور رزق عطا کرنے والا ہے۔ وہ پتھر میں موجود کیڑوں کو رزق فراہم کرتا ہے تو ہمیں بھی ضرور رزق دے گا۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی اہلیہ محترمہ نے آپ کے اس حکم کی تعمیل کی۔ وہ روزانہ آپ کے حجرے میں جاتی اور انہیں طاق میں سے ایک روٹی مل جاتی جو آپ کے گھر بھر کے لیے کافی ہوتی تھی۔ لیکن ایک بار یوں ہوا کہ ایک دن آپ کے پڑوسی پرچون فروش کے دل میں خیال آیا کہ شاید کوئی ایسی ویسی بات ہو گئی ہے جس کی وجہ سے حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے قرض لینا بند کر دیا ہے۔ چنانچہ اس نے اپنی بیوی کو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے گھر بھیجا تاکہ آپ کی اہلیہ محترمہ سے صحیح صورتحال معلوم کرے۔ پڑوسی پرچون بیچنے والے کی بیوی اپنے شوہر کے کہنے پر خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے گھر پہنچی اور سلام و خیریت کے کلمات کے بعد آپ کی اہلیہ محترمہ سے پوچھنے لگی، پہلے تو آپ لوگ کبھی کبھار بوقت ضرورت ہم سے قرض لے لیا کرتے تھے، مگر کافی دن ہو گئے کہ آپ کی طرف سے قرض کا کوئی تقاضا نہیں ہوا، آخر آپ کا کھانا کہاں سے آتا ہے؟ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زوجہ محترمہ نے کہا، اللہ تبارک و تعالی رزاق عالم ہے، وہی سب کو رزق دینے والا ہے اور اس نے ہمارے رزق کا مستقل بندوبست کر دیا ہے، اب ہمیں قرض لینے کی ضرورت نہیں رہی۔ پرچون فروش کی بیوی نے کہا کہ یہ تو ٹھیک ہے کہ سب مخلوق کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہی رزق دینے والی ہے، مگر معلوم تو ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ لوگوں کو کس طرح سے یہ رزق پہنچاتا ہے۔ خواجہ صاحب کی اہلیہ محترمہ نے کہا کہ ایک راز ہے اور اسے راضی رہنے دو، نہ ہی پوچھو تو زیادہ بہتر ہوگا۔ مگر پرچون فروش کی بیوی برابر ضد کرتی رہی کہ اسے بتا دیا جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں رزق کس طریقے سے عنایت کر رہا ہے۔ آخرکار حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی اہلیہ محترمہ نے پرچون فروش کی بیوی کو بتلا ہی دیا کہ میں روزانہ اپنے میاں کے حجرے میں جاتی ہوں اور طاق میں ہاتھ ڈال کر پکی ہوئی تازہ روٹی وہاں سے لے آتی ہوں، جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پردے غیب سے ہمیں عنایت فرماتا ہے۔ وہ ایک روٹی اس قدر بابرکت ہوتی ہے کہ ہمارے تمام گھر والوں کے لیے کافی ہو جاتی ہے، بلکہ کچھ نہ کچھ بچ بھی جاتی ہے جو ہم کسی ضرورت مند کو دے دیا کرتے ہیں۔ پرچون فروش کی بیوی نے جیسے ہی یہ بات سنی تو وہ دوڑی ہوئی اپنے میاں کے پاس گئی اور اسے تمام واقعہ بتا دیا۔ یوں یہ بات پھیلتے پھیلتے پورے علاقے میں مشہور ہو گئی، مگر خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ اس دن سے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زوجہ محترمہ کو وہاں سے روٹی ملنا بند ہو گئی۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی اہلیہ محترمہ نے آپ کو بتایا کہ روٹی ملنا بند ہو گئی ہے، خدا جانے کہ آخر کیا وجہ ہے۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی اہلیہ سے پوچھا کہ کیا تم نے یہ بات کسی کو بتائی تو نہیں تھی؟ آپ کی زوجہ محترمہ نے کہا کہ جی ہاں، میں نے یہ بات پرچون فروش کی بیوی کی بے حد اصرار کرنے پر اسے بتا دیا تھا۔ اس روٹی کو چونکہ کاک کہا جاتا تھا تو لوگوں نے آپ کو کاکی پکارنا شروع کر دیا۔ اس کے علاوہ سیر الاقطاب کے اندر حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ ایک دن خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ اپنے عقیدت مندوں کے ہمراہ حوض شمسی پر بیٹھے ہوئے تھے اور لوگوں کو واعظ و نصیحت فرما رہے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے بعض مرید اپنے مسائل بھی بیان کر رہے تھے جن کا ممکن حل آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کو بتا رہے تھے۔ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی اور وقت بھی کافی ہو چکا تھا۔ اتنے میں آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ایک عقیدت مند نے اب سے کہا، یا حضرت کیا ہی اچھا ہوتا کہ اس ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا کی موجودگی میں گرم گرم روٹی بھی مل جاتی۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اسی لمحے اپنا ہاتھ حوض میں ڈالا اور حوض کے اندر سے گرم گرم روٹی نکال کر وہاں موجود ارادت مندوں کے سامنے رکھ دی۔ اور اسی طرح ایک دفعہ سلطان شمس الدین التمش آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس ملاقات میں مختلف امور پر باتیں ہوئیں۔ خدا جانیں کہ سلطان شمس الدین التمش کے جی میں کیا آئی کہ اس نے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے طعام غیب کی درخواست کی۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فوراً اپنے آستینوں کو جھٹکا دیا تو انتہائی لذیذ اور گرم نان اچھل کر باہر آ گئے۔ سلطان شمس الدین التمش نے آپ کا بے حد شکریہ ادا کیا اور انتہائی رغبت کے ساتھ وہ روٹی کھانے لگا۔ یہ وہ تمام وجوہات ہیں جن کی بنا پر آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو کاکی کہا جانے لگا، یعنی روٹی والا۔ دوستوں، ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو لائک کرتے ہوئے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔